آنسو بہ رہے ہیں، اس کے دل میں دکھ ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، خدا کو پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے، پر وہ سوال کر رہا ہے، وہ تلاش میں، وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ڈھونڈا کہ میری ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ میں کہاں پھنسا ہوں، کہاں پھنسی ہوں، کہاں پہ میرے پیر جو ہے نا پھنس گئے ہیں، کون سی چین میرے ٹانگوں میں پڑی ہوئی ہے، کون سا گناہ یا غلطی یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو مجھے خدا کے پاس نہیں جانے دے رہا، جو میری ترقی رک گئی ہے؟ پوچھیں، کہیں، خداوند کو کہیں کہ خداوند کوئی چین ہے، کوئی جوا ہے، وہ توڑ، تو تبدیل نہیں ہوا۔ وہ جو کلام آپ سنتے ہیں، جو آپ کے اندر گواہی ہے، وہ نظر بھی آئے، کام کرتی ہوئی نظر آئے، شیئر کریں۔ جب میں کسی بہن کو کہوں کہ کوئی آنا چاہتا ہے گیت گانے کے لیے، تو 10 بہنیں کھڑی ہوں، یہ نہیں کہ میں ڈھونڈ کے بتاؤں فلانی بہن آ جائے، مجھے دکھ ہوگا کہ میرے کلام کی، میری محنت کی کوئی قدر نہیں ہے، یعنی یسوع مسیح کا خون، اس کی قدر نہیں ہوگی۔ میں نے محنت کرنی ہے یسوع کے خون کی خاطر، کیونکہ اسی سے میں بھی بچا ہوں، میری اپنی کرامات نہیں کہ میں بچ گیا ہوں، اگر یسوع خون نہ بہاتا تو میں بھی نہیں بچ سکتا، میں بھی آپ کی طرح کا ہی شخص تھا، پر اب یسوع نے اپنے خون سے اتنی سمجھ دیا ہے کہ اس کی قدر کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا، فضل کو جو ہے فرسٹریٹ نہیں کرنا، فضل کر دیا تو اس کو غصہ نہیں دلانا۔ بائبل یہ بھی آیت ہے کہ باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ رستے میں ہلاک کر دو۔ وہ آپ لوگوں کو برکت دینے کے لیے لے کے جا رہا ہے آسمانی مقاموں پہ، تو آپ رستے میں جو رہ جائیں، خدا کہ نہیں، یہ میرا فیصلہ جو ہے نا وہ ٹھیک تھا، پر یہ گڑبڑ کا ہے، اس کو ادھر ہی رہنے دیں۔ خدا بڑے اچھے فیصلے کرتا، پر لکھا ہے وہ ٹیڑھے کے ساتھ ٹیڑھا ہوگا اور صادق کے ساتھ صادق۔ جو خرابی کرے گا اس کو پتہ ہے کہ پھر اس کو میں نے خرابی سے کیسے جو ہے ٹھیک کرنا ہے، اس کو خرابی پہ ڈال کے صحیح کرے گا، اور جو صادق ہوگا اس کو صداقت، اس کی راہیں آسان کرے گا، اس کی زندگی میں مشکلیں آسان کرے گا، اس کو تعلیم دے گا، اس کو دنا کو سکھا تو وہ علم میں ترقی کرے گا۔ شریر کو سیکھنے سے کیا کرے گا، وہ تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، جی آج میرا جو ہے نا وہ بزنس ہے، میرا کلائنٹ ہے، میری جو ہے نا شادی ہے، میرا کوئی فنکشن ہے، آج فوتگی ہوگی ہے، آج یہ ہو گیا، تو بے شمار بہانے بن سکتے ہیں، ہوتے ہیں، بے شمار ضروری کام بھی آ جاتے ہیں، پر ہر ایک کام جو آپ کی زندگی میں خدا سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہی پہ آپ نے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہے کہ میرا خدا سب سے آگے اور باقی سب پیچھے، پھر وہ آپ کا سارا نظام وہ کنٹرول کرے گا۔ وہ آپ کا ایمان دیکھنا چاہتا ہے، آپ کا روپیہ پیسہ نہیں، ادھر سے بھی وہ ایمان ہی چیک کرنا چاہتا ہے، ان کا ایمان ہی چیک کیا خدا نے کہ اگر ان کو برکت ملی ہے، یہ کپل اگر واقعی مسیح ہے، مسیح پہ ایمان لیا ہے، تو کیا یہ عثمان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ کیا یہ عثمان کے چرچ کے لیے جو ہے نا یہ دیتے ہیں کہ یہ جا کے ساؤنڈ سسٹم لے آئیں؟ حالانکہ اس نے یہ بھی کہا مجھے کہ ساؤنڈ سسٹم ضروری نہیں ہے۔ یسوع نے کون سا ساؤنڈ سسٹم جو ہے نا خریدا؟ اس نے یہ مجھے لٹرلی کہا، اس نے کہا اس نے تو بغیر مائک کے کلام سنایا، آپ کو کیوں ساؤنڈ سسٹم چاہیے؟ دیکھیں اس نے سوال کیسا کیا مجھے، انہوں نے کہا آپ کی جو باقی ضرورتیں، آپ کے گھر کا رینٹ ضروری ہے، رینٹ چرچ جو رینٹ پہ چل رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ رینٹ زیادہ ضروری ہے، آپ ساؤنڈ سسٹم کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، آپ کے گھر کی گروسری ضروری ہے، آپ کے بچے بھوکے نہ رہے۔ جو اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا، وہ ایمان کا من کر بے ایمان سے بدتر ہے۔ بے ایمان کو خدا قبول کر لے گا، اس کو نہیں کرے گا جس نے اپنے بچوں کا جو ہے نا دیکھ بھال نہ کی۔ تو کیسا مسیح ایماندار ہے کہ تیرے بچے بھوکے گھر میں؟ تیری خدمت، میرے ٹیچر نے مجھے ایک چیز سکھائی کہ جس دن تیرے گھر میں تیرے بچوں کا دودھ نہ ہوا، تیرے وزٹ بند، تو پاسٹر نہیں بن سکتا، نہ ایونجلسٹ بن سکتا، نہ خادم بن سکتا۔ جس دن تیرے گھر میں آٹا نہ ہوا، میں تجھے وزٹ پہ نہیں جانے دیں گا، سوچ لینا۔ اگر یہ میرے پاس کمپلین آ گئی تو تیری خدمت بند، مجھے خدمت نہیں چاہیے، نہ میں نے تجھے شکایت ماننی۔ تو اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو پھر اس پیر پہ پیر رکھنا پڑے گا، یسوع مسیح کی تعلیم کے اوپر جانا پڑے گا۔ خدمت کوئی شعبہ نہیں ہے، کوئی پیشہ نہیں ہے، یہ قربانی، اور آپ کے دل میں واقعی قربانی ہے تو پھر آپ نے اپنے دل سے، جان سے، بدن سے، ہر طرح سے
میں نے پہلے بھی شیئر کیا کہ جب جس گھر میں شادی ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے گھر میں تو پہلے شادی آپ قرضہ مانگنے آ گئے، آپ کو عقل نہیں ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے. پر میں نے تو نہیں مانگا، انہوں نے خود ہی دے دیا. دیکھو وہ کیسے، کیا وہ انسان نہیں، کیا ان کی ضرورتیں نہیں ہیں کیونکہ گھر میں شادی ہے. آج ان کی شادی ہے اور آج کے دن وہ ساتھ کسی کو گفٹ بھی دے رہے ہیں. سوچے ذرا، یہ مسیح ایماندار، یہ ایمان ہے، اس نے ایمان سے بویا اور خدا نے اس کو اتنا دیا ہے کہ ہر روز پولس یہی کہتا ہے کہ تمہارے پاس ہر روز وافر مقدار میں چیزیں موجود ہوں تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ کسی بھائی یا بہن کی مدد کر سکیں. آپ کے پاس سٹور ہو، اور اتنا سٹور ہو کہ اگر آپ کے دروازے پر کوئی آ جائے مجبور اور مسافر، یتیم، بیوہ یا کوئی ایسا جو ہے وہ ہلاک میں پسا ہوا شخص، تو آپ کے پاس ہو. یہ نہیں کہ آپ کے پاس ہو ہی نہ، اپنے پاس نہیں ہوگا تو کسی کو کیا دو. ان کے پاس ہے تو وہ دے رہے. میں نے پہلے ہی آپ کو اس دن ایک پہلے بھی بتایا اتوار کو کہ مغرب کے جتنے لوگ ہیں، فارنرز جتنے بھی ہیں، وہ یہ فانی پیسے سے ابدی دولت کما جائیں، ابدی خزانہ لے جائیں. اور ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ انہی چکروں میں پڑھ کر، لالچ میں، دنیا داری میں اور اس ساری معاملات میں پڑھ کر ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں. یہ ایمان کب پیدا ہوگا ہمارے؟ میں نے کہا کہ میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی کہ زیادہ خوشی ہونی تھی کہ اگر چرچ کنٹریبیوٹ کرتا اور یہ 18,000 کا ہم ساؤنڈ سسٹم لے آتے، بجائے کہ کوئی فارنر اس کے لیے پیسے لے. چاہے میں نے نہیں مانگے پر مجھے خوشی تو ہے، پر زیادہ خوشی ہونی تھی کہ چرچ کنٹریبیوٹ کرتا، نہ کہ باہر سے بندہ آ کے جو ہماری چرچ کو نہ تو جانتا ہے نہ ہماری چرچ کا ممبر ہے. صرف آسما کی مجھ سے میری اس سے بات ہوئی ہے اور اس کی وائف جو ہے وہ بلیس ہو گئی، اس کی زندگی کی جو وہ پین تھی وہ باہر آ گئی. اس کی باتوں سے ہمیں لگا کہ یسوع مسیح نے اس کو چھو لیا اور اس نے اپنے ہسبینڈ کو کہا یس پاسٹر عثمان کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. اور انہوں نے خود کہا کہ کیا چرچ کو چاہیے. میں نے کہا ابھی تو ساؤنڈ سسٹم کا مسئلہ پڑا ہوگا، یہی ابھی مجھے ضروری لگ رہا ہے، باقی کے بعد. تو سوچے ذرا، یہ ایمان ہمیں کرنا ہے. میں بتانے کا مقصد یہ ہے، کسی نارمل چرچ میں جائیں گے تو آپ کو نہیں بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، روم میں کیا چل رہا ہے، چرچ میں کیا ہو رہا ہے، پاسٹر کی لائف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ کہیں گے چپ کر کے آئیں، بس عبادت کریں، دعا کریں اور جائیں گے. ان کو آپ کی سٹوریوں سے، آپ کی ترقی سے یا آپ کی زندگی سے کوئی غرض نہیں. لیکن یہ لکھا ہوا کلام ہے، اس کو پڑھیں، دعا کریں، بس گھر جائیں. نہیں سمجھ میں آتا تو آ جائے گا کسی دن سمجھ لگے رہے، بات دعا کرتے رہے. وہ یہی کہیں گے دعا کرتے رہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آ بھی جاتی ہے، آ بھی جاتی ہے، پر بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ذرا اس طرح بتانے سے پریکٹیکل، جس طرح میں کھڑا ہوں، کیسے چل رہا ہے، روح کیسے کام کر رہا ہے، اس طرح آپ جلدی سیکھ جائیں. میں نے پہلے ایک جملہ بولا، پولس کہتا ہے میرا مر جانا بہتر ہے کہ میں اپنا فخر کھو دوں. آپ سوچیں کہ آپ کے دل میں یہ کیوں نہیں باتیں آتی. میں نے کہا کہ چلو کچھ بھی نہیں دینا، بغیر مانگے کچھ بھی نہیں دینا، وقت پہ ہی آ جاؤ یار، بغیر مانگے. میں نہ کہوں، آپ وقت پہ، بغیر کہے وقت پہ آ جائے، بس یہاں سے سٹارٹ کرنا. یہ نہیں کہ میں کہوں گا تو، میں نے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ ساؤنڈ سسٹم کے لیے ڈونیٹ کرے. شاید میں نے کہا بھی ہو، لیکن میں نے پرابلم، پر میں نے یہ بھی، لیکن میں نے یہ بتایا تھا کہ ساؤنڈ سسٹم پرابلم کر رہا ہے، میں ساؤنڈ سسٹم چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ سنڈے کیسے چل رہا تھا اور بدھ کو جو ہے کیسے جو ہے نا وہ ورشپ ہو رہی ہے. تو بھی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہمیں بغیر مانگے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہم نے ہمارے ٹیچر نے کبھی بھی ہمیں دائیکی کے لیے نہیں کہا، ایک دن نہیں کہا کہ دائیکی شروع کرو بھی ہوں تسی خدا سے ود گئے ہو، کبھی بھی نہیں کہا. ایک دن انہوں نے بلا کے کہا جب ہم 4 بہن بھائی، ہم نے اپنے والد کا گھر بیچ لیا اور ہم نے حصے ڈیوائڈ کر لیے. اس دن انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا سب کے سامنے. انہوں نے کہا عثمان اور آسما کا حصہ ہے، باقیوں کا حصہ نہیں آیا دائیکی. تو اس دن ہائی لائٹ کیا انہوں نے صرف سکھانے کے لیے. ویسے کبھی نہیں مانگا، کبھی کچھ نہیں کہا کہ یہ دو وہ دو یہ چاہیے. جنرل اناؤنسمنٹ انہوں نے کیا کہ چرچ میں بینچز بنانے ہیں، چرچ میں
جو ہے نا وہ یہ چیز آنے والی ہے، چرچ میں جو ہے جنریٹر آنے والا ہے، چرچ میں یہ جنرل کیا پر کبھی انہوں نے خاص کر یہ نہیں کہا کہ اسپیشل فیملی کو کہا جائے. بہرحال آج کی یہ باتیں جو میرے دل میں تھی میں نے آپ کو کہہ دی ہیں. آگے آپ کو خدا کا روح جیسے گائیڈ کرتا ہے آپ کریں. تو میرا کام ہے آپ کو کہتے رہنا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. پیچھے آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ ڈرامر صاحب پیچھے آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی ہے. وہ ڈبل ساؤنڈ کم کر ریپیٹ کم کر. پریز دی لارڈ. اور کم ساؤنڈ نہیں ہاللیلویا. بہتر ہے. چلیں تو آج کی یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس معیار پہ لانا ہے. جو آج میں بائبل اسٹڈی دینے کو ہوں نا وہ بائبل اسٹڈی عام ایمانداروں کے لیے نہیں ہے. جو شروع میں جنہوں نے یسوع کو قبول کیا ان کے لیے نہیں ہے، اور شاید ہے بھی. کیوں بلا؟ کیونکہ کلام تو ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام کے لیے وہ سب کے لیے. پر جو آج میں باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ جو تگڑے ایماندار ہیں دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایماندار، ان کے لیے. ہم مسیح ایماندار ہیں، ہم اتنے سال ہو گئے جی خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اتنے جو ہے نا وہ ہم نے خدا کے لیے کام کیا، یا ہم جب یہاں پہ تھے خدا نے یہ کر دیا، جب میں نے یہ دعا کی، تو جن کی زندگی میں گواہیاں ہیں اور خدا نے واقعی کام کیا ان کے لیے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں اور ہم خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، تو پھر ان کی زندگی میں وہ معیار نظر آنا چاہیے. وہ بغیر مانگے روح القدس کی باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک مغرب میں بیٹھا 7 سمندر پار بندہ ہے، اس کو بغیر مانگے سمجھ آ گئی ہے کہ یار ان کو کیا چاہیے. تو ہمارے جو پاس بھائی ہیں یا بہنیں ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ان میں خدا کا روح نہیں، ان میں خدا کے لیے جوش نہیں. آج نکالے پترس کی اور کرنیلیس کی کہانی پہ غور کریں کیا خدا سے کھلتا ہے. کمال کی کتاب اور 10واں باب نکالیں. پہلی آیت سے پڑھیں. کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا. اعمال 10 باب اور پہلی آیت. اعمال کی کتاب 10 باب اور پہلی آیت. کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا جو اطالیانی کہتی اطالیہ کے رہنے والی ہے. وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا. دیکھتے ذرا یہ کوالٹیز ذرا نوٹ کرتے جائیں. آج کی ساری باتیں ابھی میں پڑھنے سے پہلے خدا نے سارا کچھ یہی میرے منہ سے نکلوایا آپ کے آنے سے پہلے. اگر جو بیٹھے ہیں نا شروع سے ان کو پتا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے. اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں جو میں نے کتاب کھولی ہے تو وہاں پہ کیا آ رہا ہے. ایک غیر قوم کا شخص کلیسیا کا حصہ نہیں ہے اور اس کا رہن سہن چیک کر رہا ہے، اس کا خدا سے ڈرنا چیک کر رہا ہے، اس کی زندگی کے کام چیک کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ یہودیوں کو خیرات دیتا ہے. لکھے ہے یہودیوں کو بہت خیرات دیتا ہے، کم بھی نہیں، تھوڑی بھی خیرات نہیں دیتا. کتنی خیرات دیتا ہے یہودیوں کو؟ بہت خیرات. آپ بھی خیرات دیتے ہیں؟ مسیح ایماندار ہیں ہم لوگ. اور یعقوب کے خط میں آیا ہے کہ خالص اور بے عیب دینداری. خالص لکھا ہے لفظ خالص اور بے عیب، یعنی کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی جھری نہ ہو. بے عیب اور خالص دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کی جائے. اب یتیم اور بیوہ کیوں؟ باقی نہیں. اصل میں یتیم اور بیوہ کا اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ ہیلپ لیس ہوتے ہیں، ان کو کوئی سہارا نہیں ہوتا، آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. اس وجہ سے اگر ویسے بھی آپ کو کوئی شخص لگ رہا ہے کہ وہ پھنس گیا ہے مجبوری میں اور اس کا آگے پیچھے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ یتیم اور بیوائی
یعنی اس کی کنڈیشن میں کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ ایماندار بہن ہو، چاہے وہ دنیا دار ہو، چاہے کوئی ہو، چاہے غیر مذہب کا ہو، اگر وہ کہیں پھنس گیا اور آپ نے اس کو نکال دیا تو خدا آپ کو برکت دے گا. یہ ہے خیرات. یہ نہیں کہ خالی یہودی، کہیں کسی کو بھی، سامری لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں. جیسے کوئی جادوگر ہے، سامری سارے لوگ جادوگر ہیں. اگر وہ کہیں پھنس گیا ہے، کوئی زخمی ہوا، گرا پڑا ہے، بے ہوش ہے، اس کو اٹھا کے اگر آپ مرد پٹی کر دیں گے یا اس کو ہاسپٹل لے جائیں گے یا ایمبولینس کو ہی کال کر دیں گے، خدا آپ کو اس کی برکت دے گا. تو وہ دیکھیں اس کا رہن سہن چیک کریں. اور یہ ساری باتیں میں نے ابھی کی ہیں کہ وہ کلیسیا کا حصہ نہیں ہے، پر وہ کیا کر رہے ہیں مغربی لوگ، اس پہ غور کرتے ہیں. وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. یہ یہاں پہ دیکھیں کہ نہ صرف خود دیندار رہتا تھا بلکہ اپنے گھرانے سمیت، یعنی بیوی، بچے اور سارا اس کا خاندان خدا سے ڈرتا اور دیندار تھا، خدا کے حکموں پر عمل کرتا. اور یہاں پہ آگے جب میں پڑھوں گا وہاں پہ یہ آیا کہ وہ تیسرے پہر میں دعا کر رہا تھا. اب آپ سب کو پتا ہے کہ پہروں میں کون دعا کرتے ہیں، میں اس ہائی لائٹ نہیں کروں. آپ سب کو پتا ہے کہ مسیح لوگ پہروں میں دعا نہیں کرتے. مسیح لوگوں کو جب بھی وہ دل کرے دعا کر سکتے ہیں. اور یہاں سے مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا. یعنی وہ تیسرے پہر کی دعا کر رہا تھا. اور وہاں پہ کیا ہوا ہے، تیسرے پہر کی دعا کرتے کرتے اس کو فرشتہ سامنے آ گیا اور بات کرنا شروع کیا. اب اس کا رویہ چیک کر لیں کہ وہ مسیح نہیں ہے، نہ وہ یہودی ہے. ان کا ہی دعویٰ زیادہ ہے کہ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ کے خدا کو مانتے ہیں. مسیح لوگ کہتے ہیں ہم مسیح کو مانتے ہیں، ہم یسوع کو مانتے ہیں، ہم افضل ہیں، کوئی شک نہیں ہے. پر جو افضل ہیں وہ آخر بھی ہو جائیں گے. اگر خدا کو قبول نہ کیا صحیح طریقے سے، ٹھیک طریقے سے خدا کے ساتھ نہ چلے تو خدا خود ان کو پیچھے کھڑا کرے گا. آؤٹ. خدا خود پہلے ان کا گلا دبائے گا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میرا ٹیگ لے کے، یعنی خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلا کے یہ حرکتیں، اور وہ نوکر ہو کے آگے. تو یہ طریقہ کار آپ کا طرز زندگی، آپ دیندار ہوں، خدا سے ڈرنے والے ہوں اور لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں. وہ خیرات کا مطلب لوگوں کی ہیلپ کرنا. بہت خیرات دیتا تھا. دا یکیاں ہدیے جاتے تھے اس کے یروشلم میں، یعنی وہ یروشلم سے دور ہے اور ہدیے ادھر جا رہی ہیں ہیکل کے اندر. دا یکیاں جا رہی ہیں. اب یہاں پہ کہ فرشتہ، اگر میں پڑھوں گا اپنے نوٹ رکھنا ہے، فرشتہ آگے کہے گا بھی تیرے ہدیے قبول ہوئے. کیا خدا نہیں دیکھتا جب کوئی دیتا ہے اور اس کو برکت نہ دے گا؟ وہ تو ناشکروں اور بدوں پر مہربان ہے، تو کیا دینے والے پر مہربان نہ ہوگا؟ سوچے ذرا، جس بندی نے، جس کپل نے یہ ساؤنڈ سسٹم ہمیں دیا ہمارے چرچ کو، کیا وہ خدا اس کو برکت نہیں دے گا؟ اگر ایک بھائی یا ایک ایماندار کو یا ایک چرچ کو، کلیسیا کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور کوئی ایک کپل چاہے باہر کا ہے، کلیسیا کا حصہ نہیں ہے، اور وہ کہے گا اوکے پاسٹر صاحب اگر آپ کو یہ چاہیے تو میں اس میں حصہ ڈالتا ہوں، اور کسی کو نہ کہے میں دیتا ہوں، تو کیا خدا اس کی نیک نیتی کو نہیں دیکھے؟ کیا اس کو اجر نہ دے گا؟ میں نے تو دعا کر دینی ہے. برکت دینا، اجر دینا خدا کا کام ہے. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. ہر کام کے موافق، خالی ساؤنڈ سسٹم کے لیے نہیں. آپ، میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کا وقت پہ آ جانا بغیر کہے، یہ نہیں کہ میں کہوں کہ سارے وقت پہ آیا کریں، میرے بغیر کہے آپ وقت پہ آئیں. یہ بھی خدا اس کی بھی آپ کو برکت دے گا، اس کا بھی اجر دے گا، اس کی بھی برکت دے گا. خالی چیزوں کی نہیں، وقت کی بھی، تاکہ وقت پہ آپ خدا کے کلام کو لے سکیں، اس کے لیے عزت احترام شو کر سکیں. وہ ہر چیز مانگتا ہے، خالی پیسہ نہیں، دل. اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا. تیسری آیت کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا کرنیلیس. اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا؟ اس نے اسے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگیری کے لیے خدا کے حضور پہنچی.
اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگیری کے لیے خدا کے حضور پہنچی. اب دیکھ لیں گے نہ صرف دعائیں بلکہ اس کی خیرات بھی یادگیری بن گئی ہے. ریکارڈ کر لیا خدا نے, ریکارڈڈ, ایک ایک ایکشن ریکارڈ ہوتا ہے. آپ ابھی بیٹھ کے چرچ کے اندر تعلیم لے رہے ہیں, یہ خدا کی بادشاہی میں آسمانوں پہ ریکارڈ ہو رہی ہے چیز کہ اس شخص نے زمین پر یہ والا لمحہ, یہ والا گھنٹہ, یہ والا جو وقت کہاں گزارا اور کیا سیکھا. اور اس کے وسیلے سے آپ کے اوپر کوئی برکت آنی ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہے وہ ٹل سکتی ہے. برکت تو نہیں ٹلے گی پر مصیبت ٹل سکتی ہے. آپ خداوند کے پروں میں, آپ اس کے سائے میں. اور ابلیس آئے اور دیکھے ادھر تو آگے دعا ہو رہی واپس آرڈر کینسل, یعنی وہ غلط آرڈر لے آ سکتا ہے. موسیٰ کی لاش پہ غلط آرڈر, اس کے پاس جو ہے نا غلط جو ہے نا وہ انفارمیشن کہ یہ خدا کا بندہ نہیں ہے, پہنچ گیا وہاں موسیٰ کی لاش. تو آپ پہ بھی غلط الزام لگ سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ خدا کے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہے. پر مکائل موجود ہے وہاں, یعنی جہاں پہ خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی عبادت کر رہا ہے, خدا کے حضور بائبل اسٹڈی میں بیٹھا ہے, خدا کی تعلیم لے رہا ہے, اس کے سارے کام خدا کے سپرد, وہ بچائے گا, وہ ابلیس کو جواب دے گا. موسیٰ نے جواب نہیں دیا, وہاں پہ جواب کس نے دیا؟ مکائل. اور وہی مکائل آپ کے لیے بھی جواب دے سکتا. پر معیار موسیٰ کی طرح کا ہو جس نے محلوں کو چھوڑ کے قوم کے ساتھ بیابان میں دکھ سہنا پسند کیا. سوچے ذرا موسیٰ کی لائف, کبھی سوچا ہے تو اس نے محل کو چھوڑ دیا. آج ہمارا سارا دھیان, سارا زور, ساری طاقت پیسے کمانے میں لگی ہوئی ہے. اور خدا کے بندہ موسیٰ نے کہا پیسہ ایک کر نہیں چاہیے. یسوع مسیح کے پاس بھی وہ یہی لے کے آیا نا ٹیسٹ. یسوع مسیح کی جب 40 دن کی جو ہے آزمائش تھی, اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں تجھے ساری دنیا اور سب قومیں سے اختیار دیتا ہوں اگر تم مجھے سجدہ کر. سکون لے کے آیا نا یسوع کے پاس. یسوع نے کہا لکھا ہے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر, صرف اسی کی بات. سکون, اطمینان, سب کچھ زندگی کا ہر ایک پہلو, ہر ایک چیز خدا کے پاس. جب تک وہی سکون نہ دے سکون نہیں مل سکتا. سب کچھ مل جائے گا پر سکون نہیں ملے گا. اطمینان وہ دیتا ہے. موسیٰ نے اسی لیے اطمینان حاصل کیا اور دنیا کی دھن دولت چھوڑ دی. اور پولس رسول کہتا ہے کہ یہ دنیا کی فانی چیزیں اس غیر فانی جلال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ وقتی طور پہ. ذرا سوچے, اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور کرنیلیس اپنے روپے پیسے میں سے, اپنے کمائی ہوئی چیزوں میں سے, اپنے وقت میں سے زیادہ وقت خدا کو دیتا ہے, زیادہ پیسہ خدا کو دیتا ہے, یہودیوں کو بہت خیرات دیتا ہے. یہ دیکھیں ان کا معیار چیک کرے خدا کے لوگوں کا, چاہے وہ کسی قوم میں ہو. پھر خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ لیتا. اور آگے کیا ہوا ہے آگے. اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے بلوا لے. ٹھیک ہے جی, فرشتہ نے کہا یافا میں آدمی بھیج کر, یعنی یافا ایک علاقے کا نام ہے, بھیج کر شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے بلوا لے. اب دیکھیں گے فرشتہ کتنا کلیئر بات کرتا ہے. جگہ کا نام بتا رہا ہے, خدا کے خادم کا نام بتا رہا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ کہلاتا کیا ہے وہ شمعون پر کہلاتا پترس. کئی ایسے پاسٹرز کے نام بھی ہوتے ہیں, اسی لیے خدا کے فرشتے کو بھی پتا ہوتا ہے اور یہاں تک کہ بدروؤں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ خادموں کے نام کیا ہیں. ایک دن ہمارے ٹیچر ہمیں بتا رہے تھے کہ بکر منڈی والی سائڈ پہ ایک بدرو تھی اور بہت تنگ کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا چلو جی بلاؤ, پاسٹر ولسن کو بلا لیتے. انہوں نے کہا جی اس کو نہ بلانا, میں جا رہی ہوں. پتا اب کہاں بکر منڈی, کہاں پہ جو ہے نا باہر کلونی, ان کو ناموں کا بھی پتا. اس نے پلوس کے دور میں دیکھیں کہ کیا ہوا. ایک شخص نے جو کاہن کے بیٹے تھے, شاید کاہن کے بیٹوں نے بدرو کو کہا کہ جس یسوع کے نام سے پلوس جو ہے وہ معجزے کرتا ہے, اس یسوع کے نام سے نکلتا. انہوں نے کہا پلوس کو بھی میں جانتی ہوں, اور ان بدروؤں نے کہا اور یسوع کو بھی ہم جانتے, پر تم کون, تجھے نہیں ہم جانتے.
تیرا نام آسمانوں پہ نہیں لکھا ہوا. تو جن کے نام آسمانوں پہ لکھے ہوئے ہیں ان فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ ان کے نام کیا ہے, اور کلیئر بولیں گے کہ فلانا بندہ جو یہ اس کا ڈیزگنیشن ہے, یہ اس کا عہدہ ہے, یہ اس کا نام ہے. یسوع مسیح نے اس کا نام چینج کر دیا شمعون سے پترس کر دیا. تو وہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہوتی ہیں. اگر اس کے شاگرد اس کو پترس کہہ رہے ہیں تو فرشتوں کو بھی پتا ہے آسمانوں میں بھی وہی نام ہے جو یسوع نے رکھ دیا زمین پر. اپنے آپ کو معمولی شخص مت سمجھے. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں یہاں, آپ مسیح لوگ, آپ کا معیار بہت آگے ہونا چاہیے, دوسری قوموں سے کہیں آگے اگر آپ بیٹے ہیں تو. وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے. ہاللیلویا. اور جب وہ دیکھیں وہ کیسا شخص ہوگا جس نے شمعون پترس کو اپنے گھر میں مہمان رکھا ہوا, جیسے ایلیشا جا کے رہتا کسی کے گھر میں, جیسے ایلیا بیوہ کے گھر میں, جیسے فلپس مبشر کے گھر میں پلوس رسول جاتا. اس کی 4 بیٹیاں تھیں, چاروں نبی ہیں, یعنی ان کے گھر میں پلوس رسول جا کے رہتا ہے. نبی رہتے ہیں, اوپر نبی رہتا گیا وہاں پہ, فرشتے جا رہے ہیں. کیسے وہ لوگ ہوں گے؟ آپ کے گھر میں کون سا خادم آپ کے ریسٹ کرتا ہے؟ سوچا کبھی اس کے سوچے تو کہ آپ کے گھر میں خادم آ کے سکون محسوس کرتا ہے؟ میں کئی دفعہ بہت ویک محسوس کروں روحانی طور پر, میں اپنے ماموں کے گھر چلا جاتا ہوں دعا کے لیے. پر آج کل میں کرامت صاحب کے اور ہمارے صاحب کے گھر جانا پسند کرتا ہوں, جہاں پہ آپ کو جا کے تقویت ملی, خدا کے لوگ, جہاں پہ خدا کا روح جنبش ہے, وہاں جہاں پہ اپنی زیادہ فیلوشپ آپ روح میں مضبوط محسوس کریں. شعلے اکٹھے اگر رہیں گے تو زیادہ جلد, تو اگر وہ اکیلا اکیلا کر دیا جائے گا تو بن جائے گا. اسی لیے دیکھیں کہ یہ شروع سے دستور ہے کہ خالی میرا اور کرامت کا یا امانت کا دستور نہیں ہے, یہ آپ سب کا دستور ہونا چاہیے کہ آپ ایمانداروں کے گھر میں جانا پسند کریں, ان کے ساتھ رفاقت رکھیں, ان کے ساتھ مضبوطی سے چلیں. تو یہ اس کے گھر میں پترس رسول جو ہے وہ مہمان تھا. اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھیں, تو اس نے 2 نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا. اس کو دوبارہ پڑھیں گے شاید کو. جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھی, تو اس نے 2 نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا. یعنی یہاں پہ دیکھیں کہ جب لیسن یہاں پہ کیا ہے, جب آپ نے خدا کے کسی کام کے لیے کسی بندے کو بھیجنا ہے تو بندہ بڑا وفادار ہونا چاہیے. اگر آپ نے وہاں پہ نالائکی کر دی تو آپ کو پہلے مار پڑے گی, میں بتا دوں. یہ عقل اور یہ دنائی خدا کے لوگوں میں شروع سے ہے. وہ غیر قوم کا ہے بے شک, پر سمجھ چیک کریں اس کی کتنی, کہ بھائی میں نے خدا کے فرشتے نے مجھے کہا ہے, کسی معمولی شخص نے یہ نہیں کہا. جیسے ذکریہ کہا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا باپ, کتنا معیار ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والے کے باپ کا کتنا معیار ہے. اور جب فرشتے نے آ کے کہا کہ تو باپ بن جائے گا اور تیرے بیٹا ہوگا, تو اس نے یقین نہیں کیا. اس نے کہا کیسے, میں تو بوڑھا ہوں. فرشتے نے جبرائیل نے کہا تو نے یقین نہیں کیا, تیرا منہ بند رہے گا اس طرح سے. کیوں یقین نہیں کیا خدا کی بات؟ یعنی پہلے اتنے سالوں دعا کرتے رہے, اور جب میں نے برکت دینی ہے, جب خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ جا اس کو جا کے کہا کہ اولاد ہوگی, تو تب تم یقین نہیں کر. یعنی مار کھانے والے کام خدا کے لوگ بھی کر جاتے ہیں. پر یہاں پہ وہ غیر قوم کا شخص ہے, پر کتنی عقل سے چل رہا ہے کہ مجھے فرشتے نے یہ کہا ہے, میں نے لاپرواہی نہیں کرنی کہ میں جنہوں مرضی بھیجنا. جاؤ یار ذرا یافا میں جا کے نا پترس کو بتا دو, بعد میں کہہ دوں خدا میں نے تو بھیج دیا جیسے آدم نے کہہ دیا. میں کیا کروں, وہ ہوا جو ہے نا وہ اس نے سانپ کے پیچھے لگ گئی, میں کیا کروں, تجھے پھینٹی پڑنے والی. یہ یاد رکھیں, یہ لیڈرشپ کا لیسن ہے. جو انچارج ہے خدا نے اس کو پکڑنا ہے, جس کو پیغام ملا. اس لیے ذمہ داری سے آگے پیغام بھیجیں, اور جس بندے کی ذمہ داری لگائی ہے وہ ٹھیک وفادار ہو خدا کے ساتھ. ایسے ذمہ داری مت لگائیں, نہیں تو پہلے اس کو تو بعد میں مار پڑے گی, پہلے تعلق پڑے گی. یہ لیسن ہے. یہاں سے آگے چلتے ہیں. سب باتیں ان سے بیان کر کے انہیں یافا میں بھیجا.
دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں گھروں میں جب ان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو دعا میں بیٹھ جاتے ہیں؟ یہاں پہ یہ بھی لیسن ہے، خدا کا بندہ پطرس جس کو بھوک لگی ہے، اس نے کہا چلو جب تک کھانا پک رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ تو دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کھانا نہ پکا ہو تو پورا گھر ہی سر چکے آئے، شور ڈال دیتے ہیں، یار مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے لے آؤ فٹافٹ۔ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں۔ سلیمان بادشاہ خدا کے روح سے بولتا، مناسب وقت میں مناسب کھانا، جتنی آپ کو بدن کی ضرورت ہے، نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں، آج بھی سدا روٹی سے جتنا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس بدن میں 40 دن کی کیپیسٹی ہے تو ہم 4 گھنٹے نہیں کھا سکتے، 8 گھنٹے، 20 گھنٹے، چلو گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو اس پہ طوفان مچانے کی بجائے آپ خاموشی سے دعا کرنے بیٹھ جائے، جیسے پطرس رسول نے یہی کیا، کھانا تیار ہو رہا ہے وہ دعا میں چلا گیا۔ تو اگر آپ مسیح ایماندار ہیں اور آپ کے گھر میں یہ ہو رہا ہے تو آپ مسیح ایماندار نہیں، یا آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ اس لیے پطرس رسول سے سیکھیں کہ وہ دعا میں چلا گیا۔ آگے چلتے ہیں، جب دعا میں کیا ہوا اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند 4 کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین، چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی، جس میں زمین کے سب قسم کے چپائے اور کیڑے اور مکوڑے اور ہوا کے پرندے، اور اسے ایک آواز آئی ہے کہ اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پطرس نے کہا اے خدا ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ پھر